نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو کم و بیش 6 سال تک مسلمانوں پر حرم مکہ کے دروازے بند کر دیے گئے، چونکہ کفار مکہ ایک عرصہ سے مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں تھے اور وہ اس بات پر غصہ تھے کہ ہم جتنی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کا راستہ رک جائے، اسلام اتنا زیادہ بڑھتا ہے، ان کو اسلام سے بڑی تکلیف تھی۔ اس بنا پر مکہ میں مسلمانوں کے لیے حالات اچھے نہ تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عرصہ تک مکہ مکرمہ تشریف نہ لائے۔ 6 سال بیت گئے اور 6 سال کے بعد ایک رات اللہ خلاق کائنات نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خواب دکھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے گھر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کے غلام بھی ساتھ ہیں۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ خواب اپنے غلاموں کو سنایا تو حضور کے صحابہ بڑے خوش ہوئے، چونکہ ان کے بچے، ان کے خاندان اور کئی لوگوں کی زمینیں اور ظاہر ہے حرم مکہ اللہ تعالیٰ کا جہاں بابرکت گھر ہے، وہ تڑپتے تھے مکہ کی یاد میں۔ جب حضور علیہ السلام نے ان کو خواب سنایا تو ان کے دل میں فوراً یہ بات آ گئی، یہ خواب نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وحی عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ محبوب تمہارے لیے اب حرم مکہ کے دروازے کھل جائیں گے، اب یہ کعبہ کے دروازے کھلیں گے اور تم مکہ میں ضرور داخل ہوگے۔ اب ہوا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے ہمراہ 1400 یا 1500 حضور علیہ السلام کے غلام تھے اور 70 اونٹ تھے قربانی کے۔ یہ قافلہ یکم ذیقعد کو چلتا ہے حرم مدینہ سے، تو اس قافلے میں حضور علیہ السلام کے غلام چونکہ حالت احرام میں ہوتے ہیں اور ان کا جنگ کا ارادہ نہیں تھا، عموم تھا کہ عرب کے لوگ جب بھی کوئی سفر کرتے تو ایک تلوار ساتھ رکھتے تھے، وہ بھی نیام کے اندر تھی، یعنی وہ نیام سے باہر نہیں تھی، تلوار اندر تھی اور 70 اونٹ تھے۔ اور مکہ کے لوگوں نے یعنی قریش مکہ نے مختلف ٹولیوں کے صورت میں اور گروہوں اور جتھوں کی صورت میں مختلف مقامات سے مسلمانوں پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی، تو حضور علیہ السلام نے ان سب کو یہ باور کروا دیا، ہم جنگ لڑنے نہیں آئے، ہم اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے ہیں، ہمارا حج کا ارادہ ہے، ہمارا عمرے کا ارادہ ہے، ہم اس لیے آئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ باور کروا دیا ہم جنگ کرنے نہیں آئے۔ اور صلح حدیبیہ کے مقام پر جو ہے حضور علیہ السلام کی سواری جب رک گئی تو حضور علیہ السلام کے صحابہ دیکھنے لگے سواری کیوں رک گئی ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ روک خود نہیں گئی بلکہ اس کو اللہ نے روکا۔ اور وہاں پر جب صورتحال اچھی نہیں تھی مکہ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات کی بنا پر، حضور کے بار بار باور کرانے کے باوجود وہ جنگ مسلط کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور حضور بار بار بتا رہے ہیں جنگ کرنے نہیں آئے۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ حضور علیہ السلام نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا صلح حدیبیہ کے حوالے سے، انشاءاللہ جب 26واں پارہ آئے گا تو انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر کے اندر صلح حدیبیہ پر مفصل گفتگو کریں گے۔ صرف یہ بتانا چاہتے ہیں مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا جسے صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا۔ جب حضور علیہ السلام بجائے حج و عمرہ کرنے کے واپس لوٹنے لگے تو حضور کے صحابہ کہنے لگے حضور ہم عمرہ کرنے آئے تھے، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے تھے، ان لوگوں نے ہمیں روک لیا اور ہم معاہدہ کر کے جا رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً میں نے خواب دیکھا تھا، لیکن اللہ کی طرف سے یہ حکم اب کا نہیں تھا کہ ابھی یہ ہو کر رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انشاءاللہ یہ ہو کر رہے گا اور تم خود دیکھو گے ان قریب یہ ہو کر رہے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ اس کے بعد خیبر کی جنگ ہوتی ہے اور خیبر کی جو جنگ تھی وہ بہت بڑی جنگ تھی جہاں مسلمانوں نے فتح کے جھنڈے گاڑے اور اس کے بعد بڑا مال غنیمت ہاتھ آیا اور اسلام اور مضبوط ہو گیا۔ اور پھر سن 8 ہجری کے اندر حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کے ہمراہ کم و بیش 10,000 کا لشکر تھا حضور کے غلاموں کا، مکہ کے لیے تشریف لے آئے۔ صرف 2 سال کا عرصہ گزرتا ہے، 2 سال بعد حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کے ہمراہ 10,000 کے لشکر کے ساتھ جب تشریف لاتے ہیں تو وہ منظر بڑا عجیب تھا۔ اس منظر کو مفسرین نے مختلف انداز میں بیان کیا کہ جب مسلمانوں کے مکہ میں داخل ہونے کا وقت آیا تو کفر کے سرکنے مکہ چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کا یہ منظر ہم دیکھ نہیں سکتے،
جن کو ہم نے مجبور کر کے یہاں سے صلح حدیبیہ کے مقام پر معاہدہ کر کے بھیجا تھا، ان کے دل میں یہ تھا کہ ہم نے مجبور کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ معاہدہ کیا تھا اور اللہ کے حکم سے ہی کیا تھا۔ اب وہ اس منظر کو دیکھ نہ سکے اور ان کے قریش مکہ کے بڑے بڑے جو سرغنہ تھے وہ اس مکہ کو چھوڑ کر ایک طرف ہو گئے، لیکن یہ نورانی منظر دیکھنے کے لیے مکہ کے مرد، عورتیں اور بچے راستوں میں، مکانوں کی چھتوں پر، جہاں جس کو جگہ ملی وہاں بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناقہ قصوہ سواری پر سوار اسلام کے متوالوں کا جمگٹھا اور لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے مکہ کی گلیاں گونج رہی تھیں۔ اور جب حضور علیہ السلام کے غلام مکہ شہر کے اندر داخل ہو رہے تھے تو ہر طرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے تھے۔ اب یہاں پر 3 واقعات جو ہیں وہ پیش آتے ہیں۔ پہلا واقعہ پہاڑوں کی اوٹ میں آتا ہے کہ جیسے ہی قافلہ گزرتا ہے تو حضور علیہ السلام اشارہ کرتے ہیں کہ رک جاؤ، اور حضور فرماتے ہیں تمہارے گھوڑوں کی ٹاپوں سے اور تمہاری سواریوں کی جو ہے دھمک سے مکہ کی زمین جو ہے وہ گونج رہی ہے، اور پہاڑ کی اوٹ میں کتیا بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، خیال کرنا اس کے بچے ڈر نہ جائیں۔ یہ رحمت للعالمین تھی حضور کی۔ پھر آگے چلتے ہیں، جب مکہ میں داخل ہونے لگتے ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے حضور علیہ السلام کے خاندان پر ظلم و ستم کیا تھا، جنہوں نے حضور کے پیاروں کو شہید کیا تھا، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے شہید کیا تھا، دیگر حضور کے غلاموں پر ظلم و ستم کیے تھے، جنہوں نے بلال حبشی پر ظلم و ستم کیے تھے، جنہوں نے مکہ کو مسلمانوں کے لیے تنگ کر دیا تھا، وہ بڑے خوف کے اندر تھے کہ جن کو ہم نے اتنا پریشان کیا، آج وہ پورے لشکر جرار کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ بنے گا کیا؟ لیکن حضور علیہ السلام جیسے مکہ میں داخل ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا رعب کفار کے دلوں پر قائم کر دیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا عفو درگزر ہے، جاؤ ابو سفیان کو میں نے معاف کیا، جاؤ میں نے فلاں کو بھی معاف کیا، میں نے فلاں کو بھی معاف کیا۔ بلکہ ابو سفیان کے بارے میں یہ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اس کے گھر کو میں پناہ کی جگہ قرار دیتا ہوں، جو اس کے گھر میں داخل ہو جائے گا میں اس کو بھی میں نے معاف کیا، اس کو بھی میں نے پناہ عطا کی۔ تو ابو سفیان اس موقع پر ایمان لے کر آئے اور صحابی رسول کا درجہ پا گئے۔ اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کے سامنے ایک اور شخص کا حال بیان کیا گیا کہ حضور ایک شخص ہے جو آپ کو سخت تکلیف دیتا تھا اور گالیاں بکتا تھا آپ کے بارے میں۔ حضور اس وقت اس نے کعبہ کے غلاف کے اندر پناہ لی ہوئی ہے، حضور اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کو قتل کر دو۔ کتیا کے بچے بچ گئے حضور علیہ السلام کے حکم سے، ان کا حضور اتنا خیال کر رہے ہیں کہ غلاموں سے کہہ رہے ہیں کہ آہستہ چلو، دھیان کرو۔ لیکن جب حضور علیہ السلام مکہ فتح کر لیتے ہیں تو حضور علیہ السلام گستاخ رسول کو قتل کروا دیتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کا ایک ایسا خوبصورت اور حسین فرمان ہے جس پر عمل کرتے ہوئے یہ امت کتراتی ہے، اور اسکول کی کتابیں ہوں، کالج کی کتابیں ہوں، یونیورسٹی کی کتابیں ہوں، اور ٹی وی کے اینکر مینکر بیٹھے ہوں، سب کو یہ بتا رہے ہیں بس پیس پیس پیس، یعنی امن امن امن، عفو درگزر، فارگیونیس، ٹالرنس، اور یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں جناب چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو، فلاں کو بھی چھوڑ دو، فلاں کو بھی چھوڑ دو، فلاں کو بھی چھوڑ دو۔ حضور علیہ السلام کی سیرت نے بتا دیا ہے کہ کس کو چھوڑنا اور کب چھوڑنا ہے۔ اگر حضور علیہ السلام نے حضرت ابو سفیان کو معاف کیا تھا یا دیگر دشمنوں کو معاف کیا تو وہ حضور علیہ السلام کا ذاتی اختیار تھا، جس کو چاہے معاف کر دیں، لیکن امت کے لیے یہ درس چھوڑ دیا کہ امت کو یہ حکم نہیں ہے کہ گستاخ رسول کو بھی وہ معاف کرتے پھرے، امت کو معاف کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اختیار صرف حضور علیہ السلام کی ذات کو تھا۔ اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں امت کو حضور علیہ السلام نے بتا دیا کہ من سب نبیا فاقتلوہ، کہ جو نبی کی گستاخی کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے ناموس رسالت کے حوالے سے۔ اور لوگ کہتے ہیں دیکھو پھر تو ہر کوئی ایسے تلوار اٹھا لے اور اس کو کسی کو قتل کر دے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی تلوار اٹھا لے اور دوسرے کو قتل کر دے اور اس کے اوپر گستاخ رسول کا الزام جو ہے وہ لگا دے، لیکن جس پر ثابت ہو جائے، کم از کم قاضی وقت جو ججز ہوں وہ اس فیصلے کو برقرار رکھیں جو حضور نے کیا تھا، اور اس فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے گستاخ رسول کو جو ہے وہ سزا دی جائے۔ اب حضور علیہ السلام کے
اس خوبصورت حسین منظر کو، حضور کی اس فتح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر بیان کیا ہے، اور مکہ جیسے ہی فتح ہوتا ہے تو مسلمانوں کے لیے جو ہے ایک عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ برکت نازل فرماتا ہے۔ وہ برکت ایسی ہوتی ہے چونکہ مکہ کو قریش مکہ نے، کفار مکہ نے اسلام دشمنی کا گڑھ بنایا ہوا تھا، اور جب بھی کوئی جنگ ہوتی تھی وہ یہیں سے تیاری کر کے نکلتے تھے، یہیں سے تیاری کر کے نکلتے تھے، اور حالت یہ ہو چکی تھی کہ کئی سالوں سے مسلمانوں پر اللہ کے گھر کے دروازے بند تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دروازوں کو کھول دیا، اور مکہ فتح ہونے کے بعد جنگیں تو بعد میں بھی ہوئیں، لیکن مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمانوں کا رعب پورے عرب پر چھا گیا، اور اسلام کو مزید جو ہے وہ عزت ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی محبت عطا فرمائے۔